اس گھر میں سرکار غوث پاک کے نام کی محفل سجائی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جس مکان میں سرکار غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے، جس جگہ سرکار غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 1 سال تک وہاں برکت نازل فرماتا ہے۔ کتنی سال تک؟ 1 سال تک اللہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اس پنکھے کو بند کر دو، یہ آواز تھوڑی ہماری کھینچ رہا بہت زیادہ، اس کو بند کر دو۔ 1 سال تک اللہ وہاں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور میرے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، آپ نے مجھ سے قبل سنا کہ میرا چاہنے والا تب تک میرا نام نہیں لے سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ یہ بڑا سرکار غوث پاک کا فیضان ہے کہ ہم غلاموں کو اپنی محفل میں بٹھا رکھا ہے۔ ہاں، ورنہ آنے والے آئے تھے، کچھ لوگ چلے بھی گئے، اور پڑوس میں رہ کر کے کچھ لوگ ایسی بھی ہوں گے جو آئے نہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں سارے عالم کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ اصل میں ہوا اس پنکھے کی نہیں آ رہی تھی، کوئی اور سا پنکھا ہے جس کی ہوا آ رہی ہے۔ وہ جو ہوا آ رہی ہے اس کو الگ کر دو، بہت زیادہ ہوا آ رہی ہے منہ میں۔ ہاں اب بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں اصل میں ہوا آتی ہے تو بولنا بڑا مشکل ہو جاتا، اور تقریباً ربیع الاول کے مہینے سے آج تک لگاتار کوئی ایسا دن نہیں کہ میں بول نہیں رہا ہوں۔ دوا کے سہارے بس آواز چل رہی ہے، ورنہ آواز کے حالات تو یہ ہو چکے ہیں کہ ابھی عمر اتنی نہیں کہ جب تقریر بولتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے 40-50 سال کا کوئی آدمی بولتا ہو۔ یہ آواز کے حالات ہو چکے ہیں۔ پہلے گلا گلا تھا، اب تو گلا بالکل گلا ہو چکا ہے، اب نعت بھی نہیں پڑھی جاتی ہے۔ وہ تقریر کرنے کی وجہ سے عادت میں شامل ہو گیا ہے بیان کرنا۔ بہرحال میرے سرکار غوث پاک کی بڑی مبارک محفل ہے، آپ لوگ آئے تھے، مقدر والے ہیں۔ میرا تو ماننا یہ ہے جہاں میرے سرکار غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سرکار غوث پاک بھی آتے ہیں، مدینے کے تاجدار بھی آتے ہیں۔ یہ میرا عقیدہ بولتا ہے۔ یہ بغداد کے اندر ایک جگہ سے اعلان ہوا کہ فلاں صاحب کے مکان پہ سرکار غوث پاک کے نام کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک خاتون بڑی غریب تھی، شوہر کا سایہ خاتون کے سر پہ نہیں ہے، شوہر کا سایہ سر پہ نہیں۔ اپنی بیوی بیٹی سے کہا، اے میری بیٹی تیار ہو جا، فلاں جگہ سرکار غوث پاک کے نام کی محفل ہے۔ میں کہتا ہوں آج ہمارے یہاں بھی سرکار غوث پاک کی محفلیں سجائی جاتی ہے، لوگ اعلان کراتے گئے، اعلان کیا جاتا ہے فلاں صاحب کے مکان پہ سرکار غوث پاک کا ذکر ہوگا۔ مجھے بتا تو صحیح کہ سننے کے لیے سب آتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا سننے کے لیے سب نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ لوگ آتے ہیں جن کی دعوت کی جاتی ہے، جنہیں بلایا جاتا ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے چل سرکار غوث پاک کا ذکر ہے تو وہ جواب دیتا ہے میں کیوں جاؤں، میری کوئی دعوت تھوڑی تھی۔ میں کہتا ہوں خدا را میرے سرکار غوث پاک کی محفلوں کو ان دعوتوں میں نہ بانٹو۔ خدا را اگر سرکار غوث پاک کا اعلان ہوا کرے اور تیرے کانوں تک آواز آیا کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے سرکار غوث پاک کی محفل میں جا کر کے بیٹھ جایا کر۔ اور قسم خدا کی دیر نہیں لگتی مقدر بدلنے میں، میرے سرکار غوث پاک وہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رکھا رائی کا دانا۔ میں کہتا ہوں صحیح میں سرکار غوث پاک کا غلام ہوں، یہاں بیٹھ کر کے ہم ذکر کر رہے ہیں، سرکار غوث پاک بھی دیکھ رہے ہیں، مدینے کے تاجدار بھی دیکھ رہے ہیں۔ خاتون نے کہا تھا بیٹی تیار ہو جا، بیٹی کو تیار کیا، اللہ اوپر ہاتھ پکڑ کے لائی ہے، اسے دروازے پر روک دیا گیا اور کہا گیا تھا خاتون بتا تو سکی کیا کوئی دعوت نامہ ہے تیرے پاس میں، کیا کوئی انویٹیشن کارڈ ہے تیرے پاس میں؟ تب خاتون نے کہا تھا میں بڑی غمزدہ ہوں، شوہر کا سایہ سر پہ نہیں ہے، بڑی غریب خاتون ہوں، میرے پاس کوئی دعوت نامہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر سے دھتکار دیا گیا، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد گھر آئی ہے، اپنی بیٹی کو سرکار غوث پاک کی منقبتیں سناتی رہی، سرکار غوث پاک کی کرامتیں سناتی رہی۔ جب فجر کا وقت ہوا کہ ماں نے کہا تھا بیٹی ایک کام کر، جب وضو کے لیے پانی لے کر کے آ، تیری ماں کو وضو بنا کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ جب بیٹی باہر آئی ہے، آنے کے بعد بیٹی نے کیا دیکھا،
ایک سفید لباس میں نورانی چہرے والے کھڑے ہیں۔ تب بیٹی کی چیخ نکلی ہے، اتنے میں ماں دوڑ کے آئی، آنے کے بعد دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا تھا اے آنے والے اتنا تو بتا دے اس وقت میں تو آنے والا کون ہے؟ فجر کا وقت ہو چکا ہے، میرے سائل میں کیا کر رہا ہے؟ تو آنے والے نے کہا تھا نادان میں کوئی اور نہیں ہو، مجھے بغداد کا غوث اعظم کہا جاتا ہے، مجھے عبدالقادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ آگے بڑھے ہیں، آپ نے اپنا سر مبارک اس کی چوکھٹ پہ رکھا اور اس کی چوکھٹ کا بوسہ لیا، اس کی چیخ نکلی اور کہا تھا اے عبدالقادر آپ کا مقام تو بڑا اعلیٰ ہے، آپ اپنی چوکھٹ کو بوسہ لے، میری چوکھٹ اس قابل نہیں ہے۔ میرے سرکار غوث پاک نے کہا تھا نادان تجھے ایسا لگتا ہے میں تیری چوکھٹ کا بوسہ لے رہا ہوں، میں تیری چوکھٹ کا بوسہ نہیں، جب تو میرا ذکر کر رہی تھی ابھی تو میں آیا ہوں، مجھ سے پہلے میرے نانا مدینے سے آئے تھے اور میرے نانا کے قدم تیری چوکھٹ پہ پڑ گئے تھے، میں تیری چوکھٹ کا نہیں اپنے نانا کے قدموں کا بوسہ لے رہا ہوں، اپنے نانا کے قدموں کا بوسہ لے رہا ہوں۔ اصل میں وہ ہوا بھی آ رہی ہے، یہ کولر جو ہے مجھے لگا ہے اندر سے گھوم رہا ہے، اس کا کچھ گھوم رہا ہے، اصل میں اس کو بند کر دو، اس کا جو اندر کا جو ہے وہ گھوم رہا ہے، اس کو بند کر دو، وہ آ کر کے لگ رہا ہے۔ کہا تھا ابھی تو میں آیا ہوں، مجھ سے پہلے میرے نانا آئے تھے اور میرے نانا کے قدم تیری چوکھٹ پہ پڑ گئے تھے، تو میں تیری چوکھٹ کا بوسہ نہیں اپنے نانا کے قدموں کا بوسہ لے رہا ہوں۔ تو پتہ چلا جہاں سرکار غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سرکار غوث پاک بھی آتے ہیں، مدینے کے تاجدار بھی آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا را سرکار غوث پاک کی محفلیں سجایا کرو، ان محفلوں میں جایا کرو، دیر نہیں لگتی مقدر بدلنے میں۔ ان محفلوں کی تو برکت ہے یہ، اگر محفل میرے سرکار غوث اعظم کی ہو، بیٹھنے والے علی بن حیتی ہوں، آنکھ لگ جائے تو خواب میں مدینے کے تاجدار آ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دیر نہیں لگتی مقدر بدلنے میں۔ خدا را دعا کریں کہ سرکار غوث پاک کی محفل میں اللہ ہماری بھی آنکھ ایسی لگے، ادھر آنکھ کا لگنا ہو سامنے جلوہ مصطفیٰ ہو، ادھر آنکھ کا لگنا ہو سامنے حضور کا جلوہ ہو۔ سرکار غوث پاک کی محفل، آج ان محفلوں سے ادب گیا، اب تو محفلوں کے حالات بھی ایسے۔ آپ محفلیں دیکھیں، کتنی محفلیں ایسی ہوتی ہیں، تقریر کرنے والے تقریر کرتے ہیں، نعت پڑھنے والے نعت پڑھتے ہیں، نہ جانے لوگوں کی ذہنیت کہاں ہوتی ہے۔ اور میں اپنی ماں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں خدا را جب تم ان محفلوں میں بیٹھا کرو، دنیا کی باتیں تم نے ہزاروں کی ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جب تم نے باتیں نہ کی ہو، یہاں تک کہ حد تو تب ہوتی ہے۔ میں نے میت پڑی ہوئی دیکھی، میں نے جنازہ بھی دیکھا ہے، اس جنازے میں بیٹھنے کے لیے بھی میری بہن جب جاتی ہے تو وہاں پہ بھی باتیں کھڑی اور ایسی ایسی باتیں۔ میں کہتا ہوں خدا را کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جہاں دنیا کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں۔ میرے سرکار غوث پاک اتنے جلالی ہیں، لوگ پھر کہتے ہیں کہ برکتیں نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں ادب کے ساتھ ان کی محفل تو سجا، قسم خدا کی اس محفل کا ادب تو کر، دیر نہیں لگتی میرے سرکار غوث پاک بیان کریں۔ اور جلال کا عالم یہ، اگر ایک بچی گزر جائے اس کی آواز سے خلل پیدا ہو، یوں نگاہ اٹھا کے دیکھے وہ زمین پہ آ کر کے گرے۔ میں کہتا ہوں خدا را جب محفل میں ان کی بیٹھا کرو تو خوف خدا لے کے بیٹھا کرو، دل میں اللہ کا خوف لے کے بیٹھا کرو۔ میرے سرکار غوث پاک کی محفل میں بیٹھنے والوں کا عالم یہ ہوتا تھا، جب سرکار غوث پاک کی تقریر ختم ہوتی تھی، اٹھنے والوں کو بیٹھنے والوں کو اٹھایا جاتا تو صاحب کتنے لوگوں کے لاشیں نکلا کرتے تھے، لوگ تقریر سنتے سنتے انتقال کر جاتے تھے، دنیا سے چلے جاتے تھے، وہ خوف خدا کا عالم ہوتا تھا۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی جس دن تم نے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر لیا، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کسی بات کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی بات کا رنج و ملال ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں آج ایک اللہ سے ڈرنے والے، میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا، انہیں اللہ سے ڈرنے والے میں ایک نام لینے لگا ہوں جس کو زمانہ مفتی سلمان ازہری کہتا ہے۔ آپ خدا
سے ایسے ڈرے، حضور کی ناموس پہ ایسا پہرا دیا، آپ کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، یہ سوچ کے ظالموں نے ڈالا تھا کہ اس کی آواز کو دبا دیں گے، اس کی آواز کو دبا دیں گے، اس کو ہم ڈرا دیں گے، لیکن قسم خدا کی جو رب سے ڈر جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے جب مفتی سلمان نصری صاحب کو جیل سے رہا کیا گیا تو لوگوں نے سمجھا یہ ہوگا 6 مہینے کے اندر اس کو ہم نے سلاخوں کے پیچھے قید کر کے ڈرا دیا ہے۔ اس نے آتے ہی کہا تھا ابھی تو شیر آیا ہے، اب شور بھی آئے گا۔ میں کہتا ہوں فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ مفتی سلمان نصری صاحب اللہ سے ڈرے، اس کا ایکو اور بند کریں، بالکل بند کریں، سادہ کر دیں اسے، آواز جہاں تک کھل ملے وہاں تک آواز کھولیں۔ سمجھ میں آنا چاہیے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سارے بولیں یا رسول اللہ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جو اللہ سے ڈر گیا پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تاریخ میں ایک نام ہے حضرت عبداللہ بن زید۔ آپ نے حدیث کا مفہوم پڑھا، مفہوم یہ تھا جن کے نکاح دنیا میں نہ ہوئے اللہ جنت میں ان کے نکاح کرے گا۔ حدیث پڑھی نا، دل میں خیال آیا اللہ وہ کون ہے جس کا جنت میں تو میرے ساتھ میں نکاح کرے گا۔ ساری زندگی آپ کو آرے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، بس جب حدیث پڑھی، مفہوم پڑھا، مصلی بچھایا، دعا کی اللہ مجھے دکھا دے وہ کون ہے جس کا جنت میں میرے ساتھ نکاح ہوگا۔ پہلا دن آیا دعا قبول نہ ہوئی، دوسرا دن آیا دعا قبول نہ ہوئی، تیسرا دن آیا خواب میں میمونہ ولید بصرہ کی رہنے والی خاتون آئی ہے۔ آنے کے بعد کہا تھا عبداللہ میں وہ ہوں جس کے ساتھ میں جنت میں تیرا نکاح ہوگا۔ رخت سفر باندھا آپ نے، نکلے گئے میمونہ ولید کی تلاش میں بصرہ۔ ہاں صحیح، بہت بڑے وقت کے کلندر کا نام عبداللہ بن زید ہے، وقت کے بہت بڑے ولی کا نام عبداللہ بن زید ہے۔ جب آپ بصرہ پہنچے گئے مجھے بتاؤ تو سکی، بغیر بتائے اگر حضور تاج الشریعہ نیوریا میں آ جاتے، لوگ کہتے حضور ہمیں خبر کر دی ہوتی، ہم آپ کو لینے کے لیے پہنچ جاتے۔ کوئی بہت بڑا عالم آ جائے تو آپ کہیں گے حضرت ہمیں بتا دیا ہوتا، ہم آپ کو لینے کے لیے پہنچ جاتے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی جلسہ کرائیں، آپ باہر سے مقرر بلاتے ہیں، اگر وہ بغیر بتائے آ جائے آپ کہیں گے حضرت اڈے پہ آئے تھے ہمیں بتا دیا ہوتا، ہم آپ کو لینے کے لیے پہنچ جاتے۔ جب عبداللہ بن زید گئے کہ نا لوگوں نے کہا تھا حضور بتا دیا ہوتا ہم آپ کو لینے کے لیے پہنچ جاتے۔ آپ نے کہا تھا لوگوں بڑی جلدی میں آنا ہوا ہے، کہ حضور جلدی کیسی ہے؟ کہا تھا یہ تو بتاؤ میمونہ کہاں رہتی ہے؟ کہا تھا حضور میمونہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، زمانہ جس سے پاگل کہتا ہے، زمانہ جس کے پتھر برساتا ہے، زمانہ جسے مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ عبداللہ بن زید کے دل میں خیال آیا اللہ میمونہ پاگل ہے، زمانہ اس کے پتھر برساتا ہے، لیکن تو جنت میں میرے ساتھ میں اس کا نکاح کرے گا۔ میں کہتا ہوں خدا را اگر کوئی پاگل تمہاری بستی میں آیا کرے اسے پاگل نہ سمجھا کرو، دیوانے کو سارا جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ خدا را ہو سکتا ہے اس پاگل کا مقام اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ بلند ہو والا کو۔ حضرت عبداللہ بن زید نے جب کہا وہ پاگل ہے، کہا تھا لوگوں بتاؤ تو سکی آخر میمونہ کا ٹھکانہ کہا ہے؟ لوگوں نے بتایا حضور جنگل کے اندر بکریاں چراتی ہوگی، اجرت لے کر کے بکریاں چراتی ہے۔ آپ جنگل میں پہنچے گئے، جانے کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟ میمونہ کی بکریاں چر رہی ہے، چرانے والا کوئی اور نہیں ہے، جنگل کے شیر میمونہ کی بکریوں کو چرا رہے ہیں۔ اگر بکری دوڑتی ہے شیر بکری کو پکڑ کے میمونہ کے قریب کر دیتا ہے۔ میمونہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے، عبادت سے فارغ ہو کے کہا تھا عبداللہ بن زید آئیے سلام کو۔ آپ نے کہا تھا میمونہ اتنا تو بتا، معاملہ سمجھ میں نہ آیا، اللہ نے بکریوں کو شیروں کی غذا بنایا ہے، نہ شیر بکری کا کچھ کرتے ہیں نہ شیر تیرا کچھ کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو میمونہ ولید نے کہا تھا عبداللہ میں نے عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، میری بکریوں نے جنگل کے شیروں کو راضی کر لیا ہے، میری بکریوں نے جنگل کے شیروں کو راضی کر لیا۔ جو اللہ سے ڈر گئے نہ پھر شیر ان کا کچھ بگاڑے۔ میں کہتا ہوں خدا را اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ صرف لنگر لٹانے سے کام نہیں چلے گا، صرف 11ویں منانے سے کام نہیں چلے گا، اپنے دلوں میں عشق رسول پیدا کرو، حضور علیہ السلام کی محبت پیدا کرو۔ صرف 12 ربیع الاول کو جھنڈے لگانے سے کام نہیں، میں کہتا ہوں چھتوں پہ جھنڈے لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں پہ حضور کے عشق کے جھنڈے لگاؤ۔ میں کہتا ہوں صاحب اپنے گھروں کو سجانے کے ساتھ اپنے چہروں کو بھی سجاؤ۔ آج حالات اتنے خراب ہوئے،
میں کہتا ہوں جوانوں داڑھی چھوڑو. اور میں ان بوڑھوں سے کہتا ہوں جن کی عمر 70 سال کی ہو گئی, جن کی عمر 80 سال کی ہو گئی, تم سمجھتے کیا ہو کہ ایک دن مرنا نہیں ہے تمہیں, ایک دن قبر میں نہیں جانا ہے تمہیں. میرے سرکار غوث پاک اللہ کا اتنا بڑا ولی, اتنا بڑا ولی کہ ولی تو دنیا میں اور بھی آئے ہیں, سب کو مقام ولایت دنیا میں آنے کے بعد ملا, لیکن میرے سرکار غوث پاک کا مقام یہ, جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی اللہ کے ولی تھے, اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی اللہ کے ولی تھے. اتنا بڑا وقت کا ولی کہ کیا شان میرے سرکار غوث پاک کی. حضرت ابو صالح میرے سرکار غوث پاک کے والد کے خواب میں آ کر کے میرے حضور نے کہا, یا ابا صالح آتاک اللہ ابنن, ابو صالح اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا, وہو ولی, اور وہ ولی ہوگا, وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ, اور اس کی شان اولیاء اقطاب کے درمیان ایسی ہوگی کشانی بین الانبیاء والرسولی, جیسے کہ میری شان نبیوں اور رسولوں کے درمیان ہے. جس طرح میرے نبی نبیوں میں اعلیٰ ہیں, اسی طرح سرکار غوث پاک ولیوں میں اعلیٰ ہیں. اتنا بڑا وقت کا ولی ہے, اتنے بڑے ولی کہ آپ کی ولایت کا ڈنکا اس طرح بجا کہ جب دمشق کی مسجد سے آپ نے اعلان کیا, قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ, یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. جو ولی جس جگہ تھا وہیں سے تسلیم کر رہا تھا, انہی تسلیم کرنے والوں میں اجمیر کا خواجہ, ہند کا راجہ, خراسان کی وادیوں سے کہہ رہا تھا, یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھ یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اتنے بڑے اللہ کے ولی, آپ کا مقام اتنا اعلیٰ. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کہتے ہیں میری ماں بڑی توجہ سے بات کو سننا, دیکھ میرے سرکار غوث پاک کی زندگی لنگر نہیں. آپ شیخ سعدی کہتے ہیں ہم کعبے کا طواف کر رہے تھے, ہم نے حرم میں کیا دیکھا, ایک بزرگ ہے جس کا چہرہ پتھر پہ رکھا تھا, اور وہ رو کر کے کہہ رہا تھا, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, اگر تو میری خطاؤں کو معاف نہ کر سکے تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا, قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا, تاکہ نیک لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ ہونا پڑے. میں کیا انہیں جا کر کے منہ دکھاؤں گا. حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں وہ اس طریقے سے رو رہا تھا, اس کے رونے کو دیکھ کر کے لوگ کعبے کا طواف کرتے ہوئے ٹھہر گئے, لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. اس طرح اس کے آواز میں درد تھا. جب اس نے اپنے چہرے کو پتھر سے اٹھایا تو زمانہ دیکھ کر کے حیران تھا. وہ دعائیں کرنے والا کوئی اور نہیں, وقت کا قلندر شیخ عبد القادر جیلانی تھے. میرے سرکار غوث پاک دعائیں کر رہے تھے, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا. میں کہتا ہوں کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھا کون سے گناہ ہم نے نہ کیے, سارا دن گناہوں میں ہمارا گزرتا ہے, نمازوں سے ہم دور ہو گئے. وہ وقت کا ولی جو عشاء کی وضو سے فجر کی 40 سال تک نماز ادا کرتا رہا, اس کے تقوی کا عالم یہ ہے جو خدا کا خوف ایسا دل میں پیدا کیا ہوئے, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا. ہمارے تو حالات یہ ہے, 70 سال کی عمریں ہو چکی ہے, اگر کسی سے کہتے توبہ کر لو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, تو جواب ملتا ہے ہم کہتے ہیں داڑھی چھوڑ دو, تو جواب یہ دیتے ہیں ابھی بیٹے کی شادی تو ہو جائے, ایسا لگتا ہے دولہا بن کے ابا جائیں گے. میں کہتا ہوں وہ وقت دور نہیں, تمہیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. مجھے پتا تیرا ساتھ دینے والا کون ہوگا, جہاں اپنے ساتھ چھوڑیں گے بیگانے ساتھ چھوڑیں گے, اندھیری قبر ہوگی. اگر ساتھ دینے والا کوئی ہوگا تو آمنہ کا لال آئے گا, تب تو عالم یہ ہوگا. کون کہتا ہے قبر میں اندھیرا ہوگا, سرکار آئیں گے سویرا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا مولانا بلال محمود